الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم 14واں روزہ افطار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کل کے درس میں۔ سورہ فاتحہ شفا ہے، اگر کسی بیمار پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، قرآن پاک سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اب گھر کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث شریف ہے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز سکھائیں جس سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھا کرو، بے شک یہ حفاظت کرے گی تیری اور تیری اولاد کی اور تیرے گھر کی، یہاں تک کہ تیرے گھر کے ارد گرد کی حفاظت کرے گی۔ تو معلوم ہوا آیت الکرسی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آیت الکرسی مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آیت الکرسی گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آیت الکرسی گھر کے آس پاس کے محلے اور تمام چیزوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، بلکہ قبر میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بخاری شریف کی اور حدیث ملاحظہ ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کے صدقہ فطر گلے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات کو ایک آنے والا آیا، گلے کے ڈھیر سے بھوری بھرنا شروع کر دی، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ کہنے لگا، انی محتاج، میں محتاج ہوں، وعلی عیال، اور مجھ پر میرے عیال ہیں، ولی حاجت، اور مجھے سخت حاجت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب میں حاضر خدمت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیروں کا، اے ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے چور نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پکڑا، لیکن اس نے کہا میرے ساتھ بال بچے ہیں، میں سخت حاجت میں ہوں، پریشان ہوں، یہ اس نے مجھے شکایت کی تھی، مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خبردار، بے شک اس نے تجھ سے جھوٹ کہا ہے اور وہ عنقریب لوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، میں نے سمجھ گیا یقیناً وہ لوٹے گا، میں اس کا منتظر رہا۔ اگلی رات وہ آیا، غلہ بھرنا شروع کیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تجھے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میرے اہل و عیال ہیں اور میں پھر کبھی نہ لوٹوں گا۔ مجھے رحم آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ تیرے ساتھ چور نے رات کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے حاجت ہے، میں محتاج ہوں، میرے ساتھ اہل و عیال ہیں، مجھے اس کے اوپر رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ خبردار، وہ پھر لوٹے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رات پھر منتظر رہے اور وہ شخص پھر لوٹا، اور اگلی رات میں اس کا انتظار میں رہا، وہ پھر غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑا اور کہا کہ میں اسے حضور علیہ السلام کے پاس آج تجھے ضرور لے کر جاؤں گا۔ یہ تیسری رات تھی، تو کہتا ہے میں پھر نہیں لوٹوں گا، میں پھر نہیں لوٹوں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں چند کلمات طیبات سکھاتا ہوں جن کی برکت سے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نفع دے گا۔ تو جب تو بستر پر آرام کرے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تجھ پر مامور رہے گا اور صبح تک تیری پاس شیطان نہ بھٹکے گا۔ بس میں نے اسے چھوڑ دیا اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے چور نے کیا کہا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے تجھے نفع دے گا۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے، اس نے یہ سچ کہا ہے حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے جو 3 راتوں تیرے پاس آ رہا تھا وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، وہ شیطان تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں نبی علیہ السلام رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام چور کو جانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے آیت الکرسی کے وظیفے پر مہر تصدیق فرما دی اور ارشاد فرمایا، وظیفہ سچا ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھنے سے ہر قسم کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی گھر کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آیت الکرسی مکان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آیت الکرسی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آیت الکرسی مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آیت الکرسی قبر کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ تو قرآن کی اہمیت اور فضیلت تھی، تلاوت قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک عزت والا قرآن ہے، اسے نہ چھوئے مگر وضو کے ساتھ پاک لوگ۔
برادران اسلام، دنیا میں جو سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن عظیم ہے، اور ہر کتاب لوگ ہر حال اور ہر کیفیت میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے آداب باقی کتابوں سے منفرد اور مخصوص ہیں۔ پہلے جسم پاک کرو، وضو کرو، پھر اسے ہاتھ لگاؤ۔ کندھے اور گندے جسم والے شخص کے لیے قرآن پاک کا چھونا منع ہے۔ پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور پاکیزگی کا خاص خیال نہ رکھنے والا سخت گناہ گار ہے۔ پھر جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی پاک ہو جانا چاہیے، یعنی قلب و نظیر کی پاکیزگی کا اہتمام کریں تاکہ نور قرآن کریم پاک دل کو نور معرفت سے جگمگا دے، اور اللہ تعالی ہمیں پورے آداب کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کی سعادت عطا فرمائے۔ اس کے بعد برادران اسلام، اس سے قبل قرآن کریم کا ذکر ہوا، آپ چند احادیث مقدسہ کی روشنی میں فضائل قرآن کریم ملاحظہ فرمائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور نسائی شریف میں موجود ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس فرمان ذیشان یہ ثابت ہوا کہ امت مسلمہ میں افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن عظیم پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے، اور تلاوت قرآن کی برکات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص قرآن پاک کو حاصل کرے پھر کسی دوسرے شخص کو جس نے دنیا کی کوئی چیز یا کوئی عہدہ حاصل کی ہو اور اپنے سے اسے افضل سمجھے، اس نے قرآن کریم کی تحقیر کی۔ گویا کہ قرآن کریم کی نعمت اور دولت ہر چیز سے، ہر دنیا عہدے سے افضل ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنے والا افضل، قرآن کا پڑھانے والا افضل، قرآن میں غور کرنے والا افضل، قرآن کے معنی سمجھانے والا افضل، قرآن کی تفسیر پڑھنے والا افضل، قرآن کی تفسیر پڑھانے والا افضل، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا افضل، قرآن کی تعلیم دینے والا سب سے افضل، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا سب سے افضل، قرآن سب کتابوں سے افضل ہے، قرآن کی شان سب چیزوں سے افضل ہے، قرآن کا پڑھنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ تلاوت قرآن سے محبت کے خدا اور خدا سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے قرآن پاک پڑھیں، اولاد کو پڑھائیں، عزیز و اقارب کو پڑھائیں، مسلمانوں کو پڑھائیں اور افضلیت کا درجہ پائیں۔ قرآن کریم یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور جبریل امین اس کو لے کر کے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو ساتھ ساتھ احادیث سے بھی ہم نے ملاحظہ فرمایا۔ پہلے قرآن کی آیات سے ہم نے اس کی روشنی میں قرآن کی اہمیت کو سمجھا، اب ہم تلاوت قرآن کی اہمیت احادیث سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ اگلے درس میں بھی ہم فرمائیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ گھر کی حفاظت ہے، یہ جان کی حفاظت ہے، یہ مال کی حفاظت ہے، یہ گھر بار کی حفاظت ہے، یہاں تک کہ قبر کی حفاظت ہے، اور جب رات سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے تو ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ معمور کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے گمراہی سے بچاتا ہے، غلط کاموں سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم کو زندگی کا معمول بنا لیں، قرآن کریم کے دامن سے جڑ جائیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری خود نبھائی اور کہا کہ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں، کسی قوم کو نہیں دیا۔ توریت کی حفاظت قوم کو دے دی، انجیل کی حفاظت قوم کو دے دی، زبور کی حفاظت قوم کو دے دی، صحائف کی جو حفاظت تھی وہ قوم کے حوالے کری، تو آج ہمیں وہ تحریف ملتی ہیں، رد و بدل ملتے ہیں، چینجنگ ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اصلی کتابیں اللہ نے اتاری تھیں وہ آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ کتنی اس کی مثالیں آ گئیں، من گھڑک واقعات اس میں رد و بدل کر دیے گئے اور ایڈ کر دیے گئے، لیکن ایک قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا چھونا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا سوچنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، ہر طرح سے یہ ثواب ہے۔ یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے، ہر طرح سے ثواب حاصل ہے، ہر طرح سے ثواب حاصل ہے۔ پھر ہم نے حدیث سے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن کریم سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔